ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوبصورت مال پیسہ دیا، فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ بڑی تمنا تھی بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیرا یہ کیا حال ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح۔ میرا ہر بال بڑے درخت کی طرح بنا دیا گیا، جس کی شاخیں زمین میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح لڑکے درخت کو کھینچ لے زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں، اب وہ ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑے پڑ گئے، اسی لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی۔ فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی وہ نہیں ہے۔ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے ہونٹوں پر سرخی لگی ہوئی تھی، اور میں اس طرح وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی چپک گئی تھی۔ میرے ہونٹوں کی سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں۔ ہونٹ اوپر نہیں ہے۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آ رہی ہیں۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پر یہ زخم ہے، میرے جسم پر یہ زخم ہے، میرے سر پر زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی۔ مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم اور پریشانی کو جانتی تک نہ تھی۔ شہزادیوں کی طرح آپ نے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے، مجھے کچھ دین کی سمجھ بھی بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ نہ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں گزر ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں۔ ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا، کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پل جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار سے محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے تو یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گی اور ان کی جو درگت بنے گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دیندار بنائیں، ان کو دین پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، عورتوں کے دینی معاملات میں ان کا تعاون کریں اور ان کو ترغیب دیں،
ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی کوشش کریں۔ جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی ہیں؟ اس لیے مردوں کو چاہیے اپنی اپنی ذمہ داریاں اور پوری کریں، عورتوں کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ اور اب تنہائی میں رو رو کر منانے کی ضرورت ہے اپنے رب کو۔ سجدے میں جا کر بنانا، اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، دامن پھیلا کر دعا مانگنا، اے اللہ تیرے در پر فقیرنی حاضر ہوئی ہے، رحمت کی طلبگار ہے۔ وہ پروردگار جو مردوں کو حکم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش ہو، جب آپ دعا مانگیں گی تو وہ پروردگار آپ کے ساتھ کیوں نرمی نہیں فرمائے گا؟ سبحان اللہ۔